ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ुबह करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने, ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा तामील हाजिर है। हुए अब हर तरह से तैयार दोनों बाप और बेटा। छुरी उसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा, पछाड़ा और घुटना सीना मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पर रगड़ी, हाथ को हल्कूम पर रखा। फिदर था मुतमईन, बेटे के चेहरे पर बहाली थी, छुरी हल्कूम में इस्माइल पर चलने ही वाली थी। जंग और मोहब्बत, दुनिया की तारीख इन्हीं दो उन्वानात से रोशन या लहू रंग है। फिर चाहे अब्राहा के हाथियों का लश्कर हो, रोमन और पर्शियन अम्पायर की खूंरेज लड़ाइयाँ हों, या इश्क मोहब्बत का ठाटे मारते दरिया। जैसी मोहब्बत और जैसी जंग मोहम्मद अरबी के गुलामों ने की, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इन दास्तानों को हफीज़ जालंधरी ने इतने खूबसूरत अंदाज में कलमबंद किया है कि सुनने वाले खुद को रसूल करीम के कदमों में बैठा हुआ महसूस करते हैं। शाहनामा इस्लाम का आगाज़ हम तारीख़ के उस मोड़ से करते हैं जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बेटे की विलादत की खुशखबरी मिलती है। इस खुशी से सरशार हैं कि रब का हुक्म आता है कि अपने बेटे और अपनी बीवी को अरब के तपते रेगिस्तान में छोड़ आओ। हज़रत इब्राहीम तामील इरशाद में बीवी और बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ आते हैं और उसके कुछ अरसे के बाद दोबारा वहाँ जाते हैं तो एक और कुर्बानी मुंतज़िर है, एक और आजमाइश मुंतज़िर है। हुक्म रब होता है कि अब अपने नन्हे इस्माइल को अपने हाथों से सुबह करो। क्या क़यामत का मंजर है, क्या समा है, क्या घड़ी है। ऐसे में हज़रत इब्राहीम आखिर क्या करते हैं, आइए शाहनामे की ज़बानी सुनते हैं। खुदा के हुक्म से मुरसल ने जब रखते सफ़र बांधा, जनाब हाजरा ने दोष पर लखते जिगर बांधा। पैगंबर अपना बेटा और बीवी हमना लेकर चला सूए अरब पीरी में बख्ते नौजवान लेकर। खुदा का काफिला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, मुअज़्ज़िज़ जिसको होना था ज़मीनों आसमानों पर, चला जाता था इस तपते हुए सहरा के सीने पर। जहाँ देता है इंसान मौत को तरजीह जीने पर, वो सहरा जिसका सीना आतशी किरणों की बस्ती है, वो मिट्टी जो सदा पानी की सूरत को तरसती है, वो सहरा जिसकी वुसअत देखने से हौल आता है, वो नक्शा जिसकी सूरत से फलक भी कांप जाता है। जहाँ एक एक कदम पर 100 तरह जानों पर आफत थी, ये छोटी सी जमात बस वहीं गर्बे मुसाफत थी। पैगंबर ज़ौजो फर्जंद यूं कते सफ़र करते, खुदा के हुक्म पर लब्बैक कहते और दुख भरते। बिलाखिर चलते चलते आखिरी मंजिल पे आ ठहरे, पे आराम ज़ेरे दामने कोहे सफ़ा ठहरे। ये वादी जिस पे वहशत भी कदम धरती थी डर डर के, जहाँ फिरते थे आवारा थपेड़े बादे सरसर के। ये वादी जो बज़ाहिर सारी दुनिया से निराली थी, यही एक रोज़ दीन हक का मरकज़ बनने वाली थी। ये वादी जिसमें सब्ज़ा था, न पानी था, न साया था, इसी की जस्तजू करने को इब्राहीम आया था। यही नन्हे से इस्माइल को लाकर बसाना था कि बंदों की जबीनों से खुदा का घर बसाना था। सार के वक्त इब्राहीम ने उठकर दुआ मांगी, सुकून क़ल्ब मांगा, खुए तस्लीम व रज़ा मांगी कि ए मालिक अमल को ताबे इरशाद करता हूँ, मैं बीवी और बच्चे को यहाँ आबाद करता हूँ। इसी सुनसान वादी में उन्हें रोज़ी का सामा दे, इसी बेबर्ग सामानी को शान सद बहारा दे। इलाही नस्ल इस्माइल बढ़कर कौम हो जाए, ये कौम एक रोज़ पाबंदे सलातो सौम हो जाए। इसी वादी में तेरा हादिये मऊद हो पैदा, करे जो फितरत इंसान को तेरे नाम पर शैदा। बशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है, बस अब तू ही माफिज ले, ये बीवी है, ये बच्चा है। पैगंबर ने दुआ के बाद उस वादी से रुख मोड़ा, जनाबे हाजरा को और बच्चे को यहीं छोड़ा। जनाबे हाजरा बैठी थी सहराए वहशत में, संभाले तिफले आलीशान को आगोश उल्फत में। यहाँ सहरा ही सहरा था, चटाने ही चटाने थी। जनाबे हाजरा या एक बच्चा 2 ही जाने थी, न दाना था न पानी था, भरोसा था फकत रब पर। बढ़ी जब धूप की गर्मी तो जान आने लगी लब पर, ज़मीं का जर्रा जर्रा महर की सूरज चमकता था। बहुत बेताब थी माँ, गोद में बच्चा बिलकता था। अतश से कर्ब बेचैनी जो देखी अपने जाए में, लिटाया खाक पर बच्चे को एक पत्थर के साये में।
صفا و مروہ پہ ہر سو تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکرے شے نایاب میں دوڑی، کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں، تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بیتابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھل سے ہوئے ٹیلے نظر آئے، یوں ہی بس 7 بار آئی گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفریں پایا، قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آپ میں بچے میں دل ڈالے، سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کہ ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی، نظر پلٹی تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے، رگڑتے ایڑیاں دیکھی زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ دے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگھوٹا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، ٹھٹک کر رک گئی، ایک اور نظارہ نظر آیا، قریبے پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا، زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں ناچاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے، بیاباں میں بہشتی نعمتیں جب اس طرح پائیں، جھکیں پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں، بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجور خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت، بہت سے طائران خوش نوا اڑتے ہوئے آئے، یہاں پانی پیا ٹھہرے ترانے حمد کے گائے، کئی دن بعد دیکھا قافلہ آتا ہے صحرا سے، نگاہوں سے ٹپکتا ہے کہ ہیں یہ لوگ بھی پیاسے، عرب کا ایک قبیلہ نام تھا جس کا بنی جرہم، اسی کے لوگ تھے یہ پیاس کے مارے ہوئے بے دم، خدا کے فضل سے دن ان بیچاروں کے بھلے آئے، نوائے طائراں سن کر اسی جانب چلے آئے، یہاں پر آ کے دیکھا ایک چشمہ آب جاری کا، ہوا میں جس کے دم سے لطف تھا باد بہاری کا، کنارے آب ایک عورت کی صورت بھی نظر آئی اور اس کی گود میں بچے کی دولت بھی نظر آئی، ندا آئی کہ جرہم کے بچوں بادیا گردو، ادب کی جا ہے بوڑھو جوانوں عورتوں مردو، یہ وہ عورت ہے قربا عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائے رش کھائیں جس کی قسمت پر، یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے سارا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے سارا کی، یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے، کنارے آب زمزم آج خیمے ہو گئے برپا، بڑا خیمہ تھا سب سے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کا، خلیل اللہ پھر کنعان میں آ کر رہے برسوں، علم فرزند و زوجہ کی جدائی کے سہے برسوں، کئی برسوں کے بعد ایک دن ندا آئی پیغمبر کو کہ جا اور دیکھ دشت خشک پہ فرزند اکبر کو، بامر اللہ پھر رہوار ہمت پر کیا کوڑا، خلیل اللہ نے پیری میں عرض شام کو چھوڑا، یہاں آ کر خدا کی شان کا نقشہ نظر آیا، جہاں مٹی کے تودے تھے وہاں چشمہ نظر آیا، بہت بشاش دیکھا ہاجرہ کا چہرہ انور، ہوئے شادہ خلیل اللہ اسماعیل سے مل کر، جواں فرزند کے چہرے پہ نور حق نما پایا، بنی جرہم کے لوگوں کو وفا سے آشنا پایا، وہیں فرتے خوشی سے سر بسجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آئی سو گئے حضرت، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا سامہ کر، پے خشنود یہ مولا اسی بیٹے کو قربان کر، خلیل اللہ اٹھے، خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر، پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استاد گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کے چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے،
پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح سے تیار دونوں باپ اور بیٹا۔ چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمیں سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اسے پیش رفت دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار جرت کا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، یہ جنت سے یہ دمبا آ گیا ہے بہر قربانی، ہمیشہ کے لیے اس قاب صادق کا ثمر لیجے، اسی دمبے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجے۔ غرض دمبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ کہا جبریل نے، ہاں اے خدا کے محترم بندو، پھلو پھولو جہاں میں اے رضا کے آرزو مندو، یہ ارض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے، عبادت کا نشہ قائم کرو اس ہو کی بستی میں، تم ہی اول گنے جاؤ شمارے حق پرستی میں۔ بشارت پا کے دونوں پاک بندے ایک جگہ آئے جہاں جبریل نے کعبے کے نقشے ان کو سکھلائے۔ خلیل اللہ اس بابت کی دیواریں اٹھاتے تھے، ذبیح اللہ چونا اور پتھر دیتے جاتے تھے۔ کیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے، خدا آگاہ و خوش اخلاق و خوش باطن بزرگوں نے، یہاں پر اولی احرام باندھا باپ بیٹے نے، عبودیت کا عہد تام باندھا باپ بیٹے نے، صدا لبیک کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نغمے زمیں کے آسمانوں پر، فرشتوں نے منائی عید آ کر اس بیاباں میں کہ پہلا حج اکبر تھا یہی تاریخ انسان میں۔ شاہ نامہ اسلام کا سفر جاری ہے۔ کل کی ایپیسوڈ میں ہم تاریخ کے اس موڑ پر پہنچیں گے جہاں اسی بیاباں میں حضرت اسماعیل کی نسل خوب پھلی پھولی اور اس نے ایک طاقتور قبیلے کا روپ اختیار کر لیا جسے سب قریش کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت قریش کے سردار حضرت عبد المطلب تھے، ابھی سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر جرار لے کر کعبہ ڈھانے کی ناپاک جسارت دل میں لیے وہاں سے چل پڑتا ہے۔